کے اندر ودیعت فرمایا ہے اس کو صحیح استعمال کریں، اور چاہے ان اختیارات کو جو اللہ تعالیٰ نے انسان کے اندر رکھا ہے غلط استعمال کرے، یہ انسان کے اپنے ہاتھ میں ہے۔ اللہ تعالیٰ کسی کو مجبور نہیں فرماتے ہیں کہ وہ لازمی طور پر اور مجبور ہو کر وہ سیدھے راستے پر چلے اور جبراً اس سے کوئی کام کرایا جائے، بلکہ اللہ تعالیٰ نے ہر انسان کو عقل اور شعور اور سمجھ عطا فرمائی ہے کہ انسان غور کر کے اور سوچ کر یہ فیصلہ کر سکتا ہے کہ میرے لیے بہتر راستہ کون سا۔ جانوروں میں سوچنے کی صلاحیت نہیں ہے، لہذا جانوروں پر کوئی احکامات نہیں، ان کے لیے کوئی امتحان نہیں، ان کے اندر سوچنے کی صلاحیت نہیں، جو چیز نظر آئے اسی طرف وہ چل پڑتے ہیں۔ لیکن انسان کو اللہ نے دیگر مخلوقات کے مقابلے میں بالکل الگ مخلوق بنایا، سوچنے کی صلاحیت دی، سمجھنے کی صلاحیت دی، اور اچھائی اور برائی کے درمیان فرق کرنے کی صلاحیت دی۔ اس لیے انسان سے امتحان میں بہت بڑا ہے۔ قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں اِنَّا جَعَلْنَا مَا عَلَى الْأَرْضِ زِينَةً لَهَا لِنَبْلُوَهُمْ أَيُّهُمْ أَحْسَنُ عَمَلًا۔ کہ روئے زمین کے اوپر جو کچھ ہے یہ ہم نے بنایا ہے، اس کی زینت ہے، اور ہم یہ دیکھنا چاہتے ہیں کہ کون اچھا عمل کر کے آتا ہے۔ تو یہ جو ظاہری زینت نظر آ رہی ہے، رونق نظر آ رہی ہے، یہ بھی امتحان ہے کہ اس رونق پر انسان اپنا دل دے بیٹھے اور اسی رونق کو سب کچھ سمجھ بیٹھے اور اسی کے حصول کو اپنی کامیابی سمجھ بیٹھے، تو یہ انسان بہت گھاٹے کا سودا کرے گا۔ اس لیے قرآن کریم میں اللہ نے سمجھایا ہے کہ روئے زمین میں جتنی چیزیں ہیں جو انسان کو اپنی طرف کھینچنے والی ہیں، یہ سب انسان کے فائدے کے لیے ضرور پیدا فرمایا ہے۔ انسان اس سے فائدہ تو حاصل کر سکتا ہے اور کرنا بھی چاہیے، لیکن اسی کو سب کچھ سمجھنا اور یہی سمجھنا کہ میں نے اسی کو حاصل کرنا ہے اور اس کو حاصل کرنے کے لیے اپنی پوری توانائی صرف کرنا، یہ ایک غلط فیصلہ ہے اور ایک ناسمجھی۔ اس لیے قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا وَإِنَّا لَجَاعِلُونَ مَا عَلَيْهَا صَعِيدًا جُرُزًا، اور ہم اس روئے زمین کے اوپر جتنی چیزیں نظر آ رہی ہیں، رونق والی چیزیں نظر آ رہی ہیں، کشش والی چیزیں نظر آ رہی ہیں، ان سب کو اس طرح کر دیں گے کہ وہ ایک جگہ میں نہ ہو،
سب کو ملیامل کر دیں، اس لیے کہ اس میں پائیداری نہیں۔ اللہ نے کائنات بنایا ہے، خوبصورت بنایا ہے، پہاڑ، درخت، آبشاریں، نہریں، پھول، ترکاریاں، پھلات، اناج، یہ سب زمین کی زینت ہے، لیکن یہ ناپائیدار ہے۔ اس کی عمر کتنی ہے؟ بہت محدود، مختصر عمر ہے، پائیداری نہیں ہے اس کے اندر، ناپائیدار ہے۔ اسی لیے بتایا گیا کہ اسی نقشے کو جو نظر آ رہا ہے اس کو سب کچھ سمجھ کر اور اپنی تمام صلاحیتوں کو اس پر لگانا، یہ نہ سمجھے۔ اس لیے کائنات جس نے بنائی ہے اس سے زیادہ کائنات کو کوئی نہیں سمجھ سکتا۔ اللہ نے کائنات بنائی ہے اور کائنات کی حقیقت بھی اللہ جانتے ہیں۔ اسی لیے بتایا گیا کہ روئے زمین میں جتنی چیزیں ہیں یہ سب، یہ مچھر کے پر کے برابر بھی اس کی کوئی حیثیت نہیں اللہ ہے، لیکن انسان چونکہ لالچی بھی ہے، حریص ہے اور دھوکہ کھاتا ہے، ظاہری چیز پر یقین کر لیتا ہے، عقل و فہم بھی کمزور ہے، غلط فیصلہ بھی کر لیتا ہے۔ اس لیے اللہ رب العزت نے انسان کے لیے ہدایت کے پورے اسباب مہیا فرمائے، ہدایت کے پورے اسباب مہیا فرمائے، تاکہ کوئی انسان یہ عذر نہ کر سکے کہ مجھے تو یہ بات سمجھ ہی نہیں آئی اور یہ بات مجھے پتہ ہی نہیں چلی۔ اس لیے اللہ تعالیٰ نے ہر انسان کو آگاہی کا انتظام بھی فرمایا اور اس کے لیے پورے اسباب بھی مہیا فرما دیے۔ اب ہدایت کے اسباب، راہ راست پر آنے کے اسباب پورے مکمل طور پر انسان کے سامنے۔ کوئی یہ نہیں کہہ سکتا ہے کہ دین پر چلنے میں، شریعت پر چلنے میں میرے لیے بہت بڑی رکاوٹ ہے۔ کوئی سمجھانے والا نہیں ہے، بتانے والا نہیں ہے، مجھے یہ بات سمجھ ہی نہیں آئی اس لیے میں نے عمل نہیں کیا۔ تو اللہ تعالیٰ نے سمجھانے والے بھی بھیجے ہیں اور وہ ہدایات بھی عطا فرمائی ہیں کہ جس کے ذریعے سے انسان دیگر مخلوقات سے ممتاز ہوتا ہے۔ انسان کی جو فضیلت ہے یا اس کو جو مقام اور مرتبہ ملا ہے وہ تو اسی بنا پر ہے کہ اس کو جو خاص ایک مشن دیا گیا ہے اور خاص ایک کام دیا گیا ہے وہ پورا کر گیا ہے، رکاوٹوں کے باوجود۔ آسان نہیں، مشکلات ضرور ہیں، لیکن ایسا مشکل نہیں کہ انسان اس پر عمل نہ کر سکے۔ جیسے سردی ہے، گرمی ہے، مشکل ہوتا ہے، وضو کرنا، نماز پڑھنا بظاہر مشکل ہے، لیکن ایسا مشکل نہیں ہے کہ وہ کام کر ہی نہ سکے۔ اسی میں تو انسان کا امتحان ہے۔
مشقت کو نہیں